ناظرین، سلجوقیوں کا ظہور اور عروج تاریخ اسلام کا ایک اہم پہلو ہے۔ وہ صفحہ تاریخ پر اس وقت نمودار ہوئے جب تاریخ عباسیہ کے گھنے شجر کو گن لگ چکا تھا۔ سلجوقیوں نے نہ صرف عباسی خلافت کو مٹنے سے بچا لیا بلکہ ایک بار پھر دنیا میں مسلمانوں کی عظمت و ستوت کا سکہ جما دیا۔ سلجوقی فرما رواؤں میں سلطان الپرسلان کو تاریخ میں لازوال شہرت حاصل ہوئی۔ محترم احباب گرامی، آج کی ہماری مختصر ویڈیو کا عنوان بھی سلطان ملک الپرسلان ہوں گے، جن کے ذکر کے بغیر سلجوق سلطنت کی تاریخ ادھوری ہے۔ پیارے دوستو، ہمارے آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے دلی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ہمیں کمنٹ باکس کے اندر کریں۔ ناظرین، سلطان الپرسلان ایک سلجوق سلطان تھے۔ وہ 20 جنوری سال 1029 کو خوارزم میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اصل نام محمد بن داؤد چغری تھا۔ الپرسلان اپنے عظیم چچا تغرل بیگ کے بعد تخت نشین ہوئے اور آپ نے سن 1063 سے 1072 تک سلجوق سلطنت کے سلطان کے طور پر حکومت کی۔ سلطان الپرسلان سلجوق سلطنت کے سب سے طاقتور سلطان مانے جاتے ہیں، جن کے دور حکومت میں سلطنت کی حدود بہت وسیع ہوئی اور مکہ اور مدینہ منورہ جیسے مقدس شہر بھی سلجوق سلطنت کی حدود میں شامل ہوئے۔ الپرسلان کم عمری میں ہی انتہائی بہادر اور ماہر جنگجو بن گئے تھے اور اپنے چچا تغرل بیگ کے ہمراہ فاتحوں کے خلاف کئی مہمات میں شامل رہے، اور اپنے والد چغری بیگ کی وفات کے بعد سن 1059 میں الپرسلان کو خراساں کا گورنر مقرر کیا گیا۔ ناظرین، جب سن 1063 میں آپ کے چچا تغرل بیگ کا انتقال ہوا اور اس نے اپنا جانشین اپنے بیٹے سلیمان کو نامزد کیا، جو کہ نوزائیدہ تھا اور کسی صورت بھی سلجوق سلطنت کے تخت کو سنبھالنے کے قابل نہ تھا، اور یوں سلطان اور الپرسلان کے دوران تخت نشینی پہ لڑائی شروع ہوئی، اور سن 1063 میں تمغان کی جنگ میں الپرسلان نے اپنے چچا کو شکست دی اور 27 اپریل سن 1064 کو دریائے آکسس سے لے کر دریائے دجلہ فارس تک پھیلی عظیم سلطنت کے حکمران بن گئے۔ ناظرین، سلطان الپرسلان نے سلجوق سلطنت کے باغ دوڑ سنبھالنے کے بعد پہلے 7 سال تو زیر اثر علاقوں کو مضبوط کرنے میں گزارے جو کمزور پڑ چکے تھے، اور اس کے بعد آپ نے نئے علاقے فتح کرنے اور سلجوق سلطنت کو پھیلانے کا عزم کیا۔ جس وقت اس کو اطمینان ہو گیا کہ ان کی سلطنت مستحکم ہو گئی ہے تو انہوں نے اپنے اگلے مشن کا آغاز کیا، اور اب ان کا ہدف قریبی صلیبی علاقے تھے جنہیں وہ فتح کرنا چاہتے تھے، اور ساتھ ہی ان کی تمنا تھی کہ وہ فاطمی سلطنت کا خاتمہ کر کے وہاں خلافت عباسیہ قائم کر دیں تاکہ وہ سارے علاقے اسلام کا پرچم بلند کرتے ہوئے سلجوق سلطنت کے سائے کے نیچے آ جائیں۔ اپنی اس مہم کے ساتھ الپرسلان نے اپنے مجاہدین کو جمع کر کے ان کے ساتھ آرمینیا اور جارجیا پر حملہ کر دیا۔ اللہ رب العزت نے سلطان اور ان کے مجاہدین کو ان علاقوں پر فاتحین بنا دیا۔ الپرسلان نے اپنے مجاہدین کے ساتھ شمالی شام کی طرف پیش قدمی کی تاکہ وہاں حلب میں قائم مرداسیہ حکومت کو ختم کیا جا سکے۔ ناظرین، سلطنت مرداسیہ ایک کفری حکومت تھی جو صالح ابن مرداس نے سن 414 ہجری میں قائم کی تھی۔ الپرسلان نے اس حکومت کو ختم کر کے وہاں ایک عباسی خلیفہ بٹھا دیا۔ اس کے بعد وہ جنوبی شام علاقے کی جانب بڑھے۔ وہاں انہوں نے مسلمانوں کا عظیم قبلہ اول بیت المقدس فتح کر لیا۔ سلجوقوں کی ان فتوحات نے رومی شہنشاہ رومانوس چہارم کے دل میں شدید غم و غصہ کی آگ کو بھڑکا دی۔ جلد ہی اس نے اپنی فوج کو جمع کیا اور مسلمانوں کے خلاف کافی جنگیں لڑیں، جس میں سب سے اہم جنگ غنود ہے۔ ناظرین، جنگ غنود سن 463 ہجری یعنی 1070 میں رومی افواج اور مسلم سلجوق افواج کے دوران مینسی کلٹ کے مقام پر لڑی گئی۔ ناظرین، یہ رومانوس کی آخری جنگ تھی جو اس نے سن 463 ہجری یعنی اگست سن 1070 عیسوی میں لڑی، اور اس جنگ کا شمار بدر، یرموک اور عین جالوت سی بڑی اور اہم جنگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے تاریخ کا رخ موڑ دیا اور دنیا کے نقشہ گراں پر گہرا اثر ڈالا۔ مینسی کلٹ کی جنگ میں مسلمانوں کی فتح اس دور کی تاریخ میں انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اس جنگ میں رومی لشکر کی نفری تقریباً 2 لاکھ تھی،
اس کے ساتھ 35,000 فرانس وغیرہ کی فرنگی اور 15,000 بازنطینی فوج کے نائٹ سٹیپرز بھی شامل تھے۔ 1,00,000 سرنگیں کھودنے والے تقریباً 1,000 مزدور بھی شامل تھے۔ 400 بیلوں پر منجنیقیں لدی ہوئی تھیں۔ علاوہ ازیں 1,000 بیل ہتھیار، زینے اور منجنیقیں اٹھائے ہوئے تھے۔ کئی ہزار منجنیقیں تھیں جو 200 گاڑیوں پر لدی ہوئی تھیں۔ جنگ سے پہلے سلطان الپرسلان نے رومی لشکر کی پیش رفت روکنے کے لیے معاہدے کی پیشکش بھی کی تھی، مگر رومانوس نے ٹھکرا دیا تھا۔ ادھر سلجوقی سلطنت الپرسلان تقریباً 20,000 کے لشکر کے ساتھ رومیوں کے مقابلے میں نکلے۔ مشرقی ترکی میں جھیل وان کے شمال میں مینزیکلڈ کے مقام پر میدان جنگ بنا۔ یہ بدھ کا دن تھا اور ذیقعد کے 5 دن باقی تھے۔ سلطان کو رومی لشکر کی کثرت پر خوف لاحق تھا۔ ناظرین، سلطان الپرسلان ایک متقی حکمران تھا جس نے فتح حاصل کرنے کے لیے دینی اور دنیاوی دونوں اسباب اختیار کیے۔ وہ علماء کے بہت نزدیک تھے اور ان سے نصیحت حاصل کرتے تھے۔ اس موقع پر عالم دین ابو نصر محمد بن عبد المالک بخاری نے مشورہ دیا کہ جمعے کے سپہر کو جنگ مناسب ہوگی، جب خطیب حضرات جنگجوؤں کو جہاد کی تقریب دیں گے۔ پھر جب جمعے کا خطبہ اور نماز ہو چکی تو دونوں لشکر آمنے سامنے آئے، اور پھر اس وقت سلطان گھوڑے سے اترے اور اللہ عز و جل کے حضور سجدہ زیر ہوئے، اپنا سر مٹی پر رکھا اور اللہ عز و جل سے مدد کی التجا کی، اور پھر اللہ عز و جل نے مسلمانوں کے لیے اپنی مدد نازل فرمائی اور انہیں دشمنان اسلام کا مقابلہ کرنے کی ہمت دی۔ لڑائی شروع ہوئی تو مجاہدین اسلام نے کفار کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے اور ایمان پر لبریز مجاہدوں نے اپنے سے کئی گنا بڑے فوج کے لشکر کو شکست دی، اور ان کا بادشاہ رومانوس گرفتار ہو گیا، جس کو ایک رومی غلام نے گرفتار کر لیا۔ بے شمار عیسائی قتل ہوئے۔ جب رومانوس کو سلطان الپرسلان کے سامنے لایا گیا تو سلطان نے اسے 3 تھپڑ رسید کیے، جس سے رومانوس زمین پر گر گیا۔ سلطان الپرسلان نے اپنا پاؤں رومانوس کی گردن پر رکھ کر پوچھا کہ اگر میں تمہاری قید میں ہوتا تو تم کیا کرتے؟ وہ بولا، بہت برا سلوک کرتا۔ سلطان نے پوچھا، رومانوس، تمہارا میرے متعلق کیا خیال ہے؟ رومانوس بولا کہ شاید میں تمہیں مار ڈالتا یا قسطنطنیہ کی سڑکوں پر تمہیں گھسیٹتا۔ الپرسلان نے کہا، میں تمہیں اس سے بھی بڑی سزا دوں گا، جاؤ، میں تمہیں معافی دیتا ہوں اور آزاد کرتا ہوں۔ سلطان الپرسلان نے اس سے بطور 15,000 درہم تاوان وصول کر کے اپنے قاصدوں کے ہمراہ اس کے علاقے میں پہنچا دیا۔ جس وقت یہ قاصد رومانوس کو لے کر نکلے تو الپرسلان نے ان کے ساتھ ایک جھنڈا دیا جس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا تھا، اور جنگ مینسیکلڈ کے نتیجے میں اناطولیہ ہمیشہ کے لیے عیسائیوں کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ ناظرین، جب خوارزمی ترکوں کی مہم میں قیدی بنا کر لائے گئے تو آپ اچانک خوارزمی گورنر یوسف الخوارزمی کی تلوار سے شدید زخمی ہوئے اور 4 دن بعد 25 نومبر سال 1072 کو 42 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ناظرین، ترک قوم آج بھی تقریباً 947 سال گزرنے پر جنگ غنود کی یاد مناتی ہے اور اس دن الپرسلان کو یاد کرتی ہے جو کافر فوجوں کے آگے کفن پہن کر کھڑا ہو گیا تھا، اور اس کی فوج بھی اس کے پیچھے کفن پہنے کھڑی تھی، اور یہ تمام مجاہدین اللہ عز و جل کے لیے نہ صرف لڑنے کے لیے تیار تھے بلکہ اللہ عز و جل کے نام اقدس پر کٹ مرنے کے لیے بھی تیار تھے۔ سلطان الپرسلان جیسے جنرل جب بھی آتے ہیں، یورپ کے رومانوس شکست کھا کر بھاگ جاتے ہیں، اور اناطولیہ سے لے کر کابل و غزہ تک صرف میدان ہور ہی یاد کیے جاتے ہیں، وہ سلطان الپرسلان ہو، غزنی کا شہنشاہ محمود غزنی ہو، یا خلافت عثمانیہ کا بانی عثمان غازی ہو۔ ناظرین گرامی، اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری یہ تاریخی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک اور تاریخ پر مبنی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔